سر، تعلق باللہ حاصل کرنے کا کوئی فارمولہ بتائیں۔ اس کائنات میں کوئی آدمی ایسا مل جائے گا جس کو آپ اللہ کے قریب سمجھے، اس آدمی کا ادب شروع کر دو، اس سے تعلق بناؤ اور اس کا حکم ماننا شروع کر دو۔ جس آدمی کا حوالہ اللہ ہو، جس کی پہچان اللہ ہو، جس کو اللہ کی وجہ سے آپ نے پہچانا ہو، تو اس آدمی کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کریں کہ آپ اس کا حکم ماننا شروع کر دیں۔ یہ تعلق باللہ کی ایک قسم ہے۔ تعلق باللہ تعلق بالانسان بنتا ہے۔ اگر پیغمبروں کے زمانے میں ہم ہوتے تو پیغمبر کا تقرب ہی تعلق باللہ تھا۔ اب زمانہ اور ہے، اس لیے جس آدمی کو آپ اپنی دانست میں اللہ کے زیادہ قریب پاتے ہیں، آپ اس آدمی کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ تعلق باللہ کا یہ فارمولہ ہے۔ تو تعلق باللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ اپنے خیال میں اور اپنے اعتبار میں اللہ کے زیادہ قریب پاؤ، اس آدمی کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر لو، تو پھر آپ کا تعلق باللہ ہو جائے گا۔ یہ آسان فارمولہ ہے۔ اس طرح کی ایک ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہے۔ آپ اپنے دل کو کبھی اتنا بند نہ کر دینا کہ اس پر وہ رموز آشکار نہ ہو۔ اپنے آپ کو ہمیشہ سکون میں رکھنا اور ادب سے انتظار کرنا، پھر خدا کی طرف سے خود بخود واقعات نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ صرف انتظار کرنا۔ اگر آپ لکھنے والے ہیں تو رات کو جاگنا، رائٹر بن کے جاگنا، اپنے پاس قلم پینسل کاغذ رکھ کے بیٹھنا اور انتظار کرنا کہ آپ کو کوئی بات مل جائے۔ عبادت کرو تو خود بخود آپ کو راستہ مل جائے گا۔ آپ نے یہاں سے رخصت ضرور ہونا ہے، اور زندگی میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہی آپ کا علم ہے، یہی عمل ہے، اور اسی پر آپ نے جنت میں جانا ہے۔ تو جو آپ سوچ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس سے آپ کی زندگی ساتھ ساتھ کٹتی جا رہی ہے، بلکہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، اور اس کا ریکارڈ محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی ریکارڈ سے رزلٹ نکل آئے گا، اور بالکل اس طرح ہی ہوگا۔ آپ بظاہر بڑی مشکل میں ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پیسہ دے دے، پھر پتہ چلتا ہے کہ پیسہ قارون کے پاس بھی تھا، شداد کے پاس بھی تھا۔ پھر آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آسانی دے دے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی میں کبھی اپنے مقدر کا مقابلہ کسی سے نہ کرنا۔ یہ نہ سوچنا کہ اس کے پاس کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے۔ جو آپ کے پاس ہے بس وہی آپ کے پاس ہے۔ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے؟ اپنے مقدر کا اور اپنے حالات کا مقابلہ کسی سے نہیں کرنا، بلکہ اپنے حالات پر مطمئن رہنا۔ دوسرا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کا گلہ نہیں کرنا، زندگی میں تقاضا نہیں کرنا۔ آپ کی بات کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ جہاں شبہات پیدا ہو جائیں وہاں صبر کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی کل اوقات نیند سے پہلے تک ہے، آپ کا غم نیند سے پہلے تک ہے، اور پریشان انسان کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ نیند آ جائے تو غم بھی ختم ہو جاتا ہے اور خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والا بھی آخر سو جاتا ہے۔ ایک لڑکا مقابلے کا کمپٹیشن کا امتحان دے رہا تھا۔ اس کا باپ بڑا نیک تھا، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتا تھا کہ جاگ کر پڑھتے رہا کرو۔ ایک رات لڑکے کو بڑی نیند آئی ہوئی تھی۔ اس نے کہا باپ سے کیسے جان چھڑاؤں؟ تو اس نے کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ اس نے سوچا باپ مجھے کچھ نہیں کہے گا اور سو گیا، مگر باپ نے ایک تھپڑ لگایا اور کہا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ آپ جس رفتار سے چلیں گے اس رفتار سے سفر تو ہوتا رہے گا۔ تو آپ اپنے آپ کو بہت احتیاط میں رکھیں، گلہ نہ کریں اور شکوہ نہ کریں۔ محنت ہو یا کوئی اور چیز ہو، سب کچھ شام تک ہے۔ ساری زندگی موت کی شام تک ہے، اس کے بعد جو سفر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی مکان بنانے لگا تو اس نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ یا شیخ مکان بنانے لگا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ مبارک ہو، اچھا مکان بنانا، اتنا اچھا بنانا کہ اسے چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔
آپ بس ایسی زندگی بناؤ کہ اسے چھوڑتے ہوئے کبھی تکلیف نہ ہو۔ سب کچھ بنا لو لیکن چھوڑنا ضرور ہے۔ کل کو یہ نہ کہنا کہ یہ اچانک بات ہو گئی ہے۔ سانس نے آخر کہنا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اس نے اچانک کسی وقت ہاتھ سے نکل جانا ہے۔ جس طرح آپ چلو میں پانی لے آئیں تو وہ آخر بہہ جائے گا اور ختم ہو جائے گا، اسی طرح آپ کے ہاتھ میں جو برف ہے اس نے پگھل جانا ہے۔ یہ سب رہتا نہیں ہے، مرضی آپ اسے چھپا کے رکھیں، جتنا مرضی آپ اسے چھپا کے رکھیں۔ یہ زندگی ایک آری ہے، اسے آپ سانس کی آری سمجھیں، اور یہ اندر سے کاٹتی جا رہی ہے۔ سانس کی آری چلتی جا رہی ہے اور زندگی کا درخت کٹتا جا رہا ہے، اور آخر یہ کٹ کے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 4 دن کا میلہ ہے، اس لیے کسی کے ساتھ نیکی کر جاؤ۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو اسے معاف کر جاؤ، اور شکر کرو کہ آپ کو معافی کا موقع ملا ہے، اور اس نے آپ کو مہربان بنا دیا ہے اور مہربانی کرنے والا بنا دیا ہے۔ اگر ایک آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اب آپ کو موقع ہے اس کے ساتھ مہربانی کرنے کا اور اس پر رحم کرنے کا، ورنہ آپ کو سزا دینے کا حق ہے، لیکن آپ اسے معاف کر دیں۔ پھر جب آپ کو سزا ملنے والی ہوگی تو وہ بھی حق ہوگا، لیکن اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اور اگر سزا دینا ہی آپ کا فیصلہ ہے تو سزا لینے کا بھی آپ فیصلہ کر لو۔ کیا آپ کو یہ بات منظور ہے؟ جس نے کہا کہ ہم سزا دیں گے تو پھر وہ سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ کہیں آپ کو ایک مرید ملا، اس نے کہا کہ میرے ہاں کھانا کھائیں۔ وہ آپ کی محفلوں میں بھی آتا تھا، آپ نے اس کا کھانا قبول کر لیا۔ اس شخص کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، پھر بھی اس نے کھانا تیار کرایا۔ پیر صاحب کو کہیں جنازے پر جانا پڑ گیا، اس لیے وہ اس مرید کے گھر نہیں جا سکے۔ دوسرے دن انہوں نے مرید سے کہا کہ ہم کھانا تو نہیں کھا سکے، پھر کسی دن آئیں گے۔ ان دا مین ٹائم اسی دوران آپ حج پر چلے گئے۔ اس غریب کے دل کو بڑا صدمہ ہوا۔ جب آپ حج پر گئے تو آواز آئی کہ آپ کا حج قبول نہیں ہے، پہلے آپ اس غریب کے ساتھ معاملہ طے کر کے آؤ۔ تو جس کو آپ نے آفینڈ کیا ہے، ناراض کیا ہے، پہلے اسے راضی کرو۔ اگر دل توڑ کے جاؤ گے تو حج قبول نہیں ہوگا۔ تو سارا حج ہی اتنا ہے کہ انسان کو راضی رکھنا۔ اس کو راضی رکھو جس کو راضی کرنے کو آپ کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ جس کو دل چاہتا ہے اسے تو آپ راضی کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت چاہے اور راضی رکھو تو یہ تو آپ کی انا ہے اور آپ کا نفس ہے، اور اگر طبیعت نہ چاہے اور اس کے برعکس راضی رکھنے کی کوشش کرو تو پھر یہ نیکی ہے۔ جو آدمی آپ کو اچھا لگتا ہے اسے تو آپ پیار کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی چاہت کی بات ہے۔ اور جب چاہت نہ ہو، نفرت کا مقام ہو، غصے کا مقام ہو، تو راضی تو اس وقت رکھنا ہے۔ کسی پر مہربانی کب ہوتی ہے؟ جب اس کا حق نہ ہو، وہ وقت ہے نیکی بڑھانے کا۔ ایک دفعہ ایک سائل کسی کے پاس آیا، وہ آدمی لے تو لال کرنے لگا، تو فقیر نے کہا کہ بات سن، کچھ اللہ کے نام پہ دے اور ہمارا شکریہ ادا کر کہ تم جیسے تنگ دلوں کو ہم سخی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس لیے اپنی سنگ دلی کو چھوڑو اور زندگی میں سخی بننے کا موقع تلاش کر لو۔ سنگ دلی کے اندر سخی بننے کا مطلب کیا ہے؟ جس آدمی کا حق نہیں ہے اس کو معاف کرنا سیکھو۔ تو اپنے سنگ دل، اپنے پتھر دل کے اندر نرمی کا لہجہ اختیار کرنا آپ کے اپنے حق میں بہتر ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کی سنگ دل زندگی کو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کی سنگ دل زندگی کو نرم دلی میں بدل دیا، اور یہ حکم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ رحم کرو۔ اس لیے انصاف کی بجائے رحم مانگو، ورنہ انصاف کرو گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ غلطی کی پنشمنٹ سزا ہونی چاہیے تو آپ لوگ غلطی نہ کرنا، اس طرح آپ کو پنشمنٹ ہو جائے گی، سزا ہو جائے گی، آپ اسے معاف کر دیں اور کہیں کہ خدا کے لیے تجھے معاف کیا، کیونکہ میں غلطی کروں گا تو میری پنشمنٹ ہو جائے گی۔ اس لیے آپ ان باتوں کو چھوٹی باتیں نہ سمجھیں بلکہ ان کو بڑی باتیں سمجھا کرو، تو آپ کا باطن جو ہے وہ آپ کے چہرے سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اسی لیے جن کا دل نیک ہوتا ہے ان کے چہرے کی پیشانیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے انتظامات ہیں،
اس لیے جب کسی انسان کے خلاف آپ کے دل میں کرودھ ہو تو آپ اس کے خلاف اس کرودھ کو نکالو، لوبھ کو نکالو، لالچ کو نکالو، نفرت کو نکالو، حسرت کو نکالو اور اپنے چور کو خود نکالو۔ چور نکل جائیں گے تو صحیح شے آ جائے گی۔ لالچ کا معنی ہے اپنی موجودہ حالت سے زیادہ امیر ہونے کی خواہش۔ غریب ہونے کا ڈر بھی لالچ ہے۔ غریب ہونے کے ڈر کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو گنتی کا اکاؤنٹ پیش نہیں کرتے، یعنی کہ یا اللہ یہ میری تنخواہ ہے اور یہ میرا خرچہ ہے، بلکہ اس سے کہو کہ بس تو آپ ہی مہربانی فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ جب مہربانی فرماتا ہے تو یہ حساب کتاب بھول جاتے ہیں، اور اگر آپ گنتی میں رہنا شروع کریں گے تو پھر بڑے انفیئر ہو جائیں گے۔ گنتی کبھی خوشگوار سرفرازی حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ میری یہ بات یاد رکھیں، دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہمیں گنتی سے بچا۔ زندگی 4 دن کا میلہ ہے، جو تو نے دینا ہے آسانی سے دے۔ ہم کب تک گنتے چلے جائیں گے؟ ہم پرایا مال گنتے جا رہے ہیں۔ کوئی بندہ پیسے ساتھ نہیں لے جا سکتا، لے جائے گا تو قبرستان میں چیخیں ہوں گی۔ اگر وہاں لے بھی جائے تو کیا کرے گا؟ وہاں کھانے کا شوق بھی نہیں رہ جاتا۔ تو دوسروں سے تعلقات کا نام کردار ہے۔ کردار کیا ہے؟ ہیومن ریلیشن، یعنی انسانوں سے تعلقات۔ آپ یہ غور کیا کریں کہ are you going to punish people? Are you going to reprimand people? Are you doing justice to the people? And as you do, so will be done to you. یعنی کیا آپ لوگوں کو سزا دیتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں سے انصاف کرتے ہیں؟ اور جیسے کرو گے ویسے آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ رحم مانگ رہے ہیں تو رحم کرو۔ جس سائل نے آپ کو سخی بنایا اس سائل کا شکریہ ادا کرو کہ تیری مہربانی ہے، تو ہمیں اچھا انسان بنا گیا۔ اس لیے ان بندوں سے بڑے دھیان سے بات کیا کرو۔ آپ ان باتوں کو سمجھا کرو۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو ماں باپ کا ادب سکھائے اور ماں باپ کو بچوں کے ساتھ محبت سکھائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کو آسان فرمائے اور کردار بہتر بنائے۔ آپ انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے عادی بھی ہو جائیں اور اس قابل بھی ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ سے کسی کے لیے نیکی ہو جائے۔ یہ یاد رکھنا کہ جتنے بھی لوگ ہمارے گرد و پیش ہیں یہ سارے ہماری آزمائش ہیں اور سارے ہمارا انعام بھی ہیں۔ آپ اگر عمل کی بجائے صرف سوچنے لگ جائیں گے تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے اور بات بہت مشکل ہو جائے گی۔ بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مزاج کو مانو۔ میرا مزاج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر جھگڑے، ہر انوالومنٹ سے دور کرو اور اپنا کام کرو، آزاد ہو جاؤ تاکہ آپ کا من شانتی میں آ جائے۔ من شانت ہو جائے، آپ سب کو معاف کر دیں، محبت پیدا کریں اور راضی رہیں۔ کم سٹینڈرڈ والے سے بھی راضی رہیں، چھوٹے آدمی کو بھی راضی رکھیں۔ چھوٹے آدمی کو راضی رکھنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے، بلکہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں کی آپ بے شک پرواہ نہ کرنا، لیکن جتنا چھوٹا آدمی ہو اس کے ساتھ غور اور توجہ سے ڈیل کرنا، یہ بڑی خوبی ہے، ورنہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہونا ہے۔ ایک آدمی بڑا اداس تھا، وہ دفتر کے کیشیئر کے پاس گیا پیسے مانگنے کے لیے۔ کیشیئر نے کہا ابھی تو پچھلا ایڈوانس بھی رہتا ہے۔ اس کو یہ بات بری لگی۔ اس کے پاس ایک گھڑی تھی، وہ اس نے بیچ دی۔ پھر وہ ایک شراب خانے میں پہنچا، وہ لہر میں آیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ 2 آدمی زور آزمائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی زور آزمائی کرو۔ اس نے زور آزمائی کی اور شکست کھا گیا۔ اس کی پیاس اور بڑھ گئی۔ جب اس نے شراب کا پیالہ منگوایا تو اس کا ایک مہمان وہاں آ گیا اور شراب پی گیا، اور وہ بیچارہ اسی طرح پریشان کا پریشان رہا۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ کسی کا کہا نہیں مانتا تھا۔ جب کوئی بزرگ آپ کو کوئی کام کہہ دے اور آپ نے نہ کیا تو وہ ناراض ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بزرگ کی حساس طبیعت ہوتی ہے۔ حساس ہی تو بزرگ ہوتا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ ایک مقام پر لاڈ پیار کی بات ہوتی ہے، لیکن جب آرڈر کا مقام ہو جائے تو آرڈر کو obey کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں۔ ہم محفل اس لیے کرتے ہیں کہ ناممکن کو ممکن ہی تو بنانا ہے، باقی تو علم سارا ہی آپ کے پاس موجود ہے۔ نماز بھی پوری موجود ہے، بلکہ ہر چیز موجود ہے۔ کوئی چیز تو ہو جسے کر کے انسان کے اندر تبدیلی آ جائے، وہی تو ہم کرنے لگے ہیں۔ اس لیے میرے ساتھ آپ لوگ کبھی کیئر لیس نہ چلنا، بے دھیان نہیں چلنا۔ یہ ہو کہ آپ نے اشارہ پایا اور ہاتھ اوپر کر دیے، اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین، پاک صاف کر کے دکھاؤ۔ اس لیے آج دعا کرو اللہ تعالیٰ پچھلی کوتاہیاں معاف فرمائے۔ آئندہ ایسا موقع نہ ہو کہ میں آپ کو اس طرح کی بات پھر کہوں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر جتنی خوشگوار زندگی بناؤ گے اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہے۔ آپ زندگی سے گلہ ضرور نکال دینا۔ اگر آپ کہیں گے کہ مجھے اس شخص نے خود بخود ہی ناراض کیا ہے تو گلہ پیدا ہو جاتا ہے۔
مگر یہ تو ہمارے سبق کا ابتدائی حصہ ہے کہ گلہ اور شکوہ نکال کر یہاں آؤ، اپنے پروگرام بند کر کے آؤ۔ پھر ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ دعا کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی مہربانی کر رہا ہے، لہذا آپ کسی انسان کے ساتھ جائز گلہ بھی نہیں کرنا، اور جہاں گلہ پیدا ہوتا ہے وہاں آپ احسان کرو، تو آپ اس کا گلہ نکالو اور اس کے اوپر مہربانی بھی کر۔ یہ آپ کو میں نے احسان کا طریقہ بتایا تھا۔ اس لیے جس نے گلہ آپ کے اندر پیدا کیا، آپ اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو محسن بنا دیا۔ آپ کا حق تو نہیں ہے، لیکن احسان کا موقع مل گیا، اس طرح وہ آدمی بدل جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کتاب چوری کی اور اس سے کتاب گر پڑی، وہ پکڑا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا رنگ زرد اور برا حال ہو گیا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ کتابیں بیچتا ہے۔ میں نے کہا یہ کتاب اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، اور اگر پیسے چاہیے تو پیسے لے لو۔ پھر اس کو پیسے بھی دیے، تب وہ رونے لگا اور روتے روتے اپنی زندگی کی حالت بتائی۔ اس معمولی واقعے سے اسے بری عادت سے چھٹکارا مل گیا، مگر نہ میں اسے کسی کے حوالے کرتا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ وہ کھاتا پیتا تھا مگر مجبوری کی وجہ سے چوری تک آ گیا۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگو، کیونکہ انسان غلطی سے بڑی دور تک جا سکتا ہے۔ جذبات پر قابو پاؤ، گلہ کسی صورت بھی دل میں نہ رہے، نفرت کسی صورت بھی دل میں نہ رہے، کیونکہ نفرت معرفت کو گندا کر دیتی ہے۔ جس دل میں بغض آ گیا اس دل میں عرفان نازل نہیں ہوگا۔ آپ معاف کر دیا کرو۔ جس نے آپ کو جیل میں ناجائز طور پر ڈال دیا، جیل میں جا کے اسی آدمی کے حق میں سجدہ کر کے دعا کرنے کا نام عرفان ہے۔ بس اتنی سی بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر سارا سفر آسان ہو جائے گا۔ تو جس نے ناجائز طور پر ظلم کے ساتھ آپ کو جیل میں ڈالا، جیل میں پہنچ کر سجدے میں اللہ کے حضور، اللہ کے روبرو اسی آدمی کے حق میں دعا کر دینا عرفان کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ آپ اتنی ہمت ضرور پیدا کریں۔ آج اتنی بات آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ اس پر غور کریں اور نئی ابتدا کریں۔